تو کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اس کا کائنات میں کوئی مالک، صرف یہ بھائی نہیں، اس مائک کا کائنات میں کوئی مالک نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد کو وقف ہو چکا ہے، اور جو چیز مسجد کو وقف ہو جائے کائنات میں اس کا کوئی بندہ مالک ہوتا، انتظامیہ یا کمیٹی وہ تو امین ہوتے ہیں ان باتوں پہ، مالک کوئی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں دے سکتے، کیوں؟ حالانکہ چند سینکڑوں سے یہ چیز خریدی جا سکتی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی صاحب اس کے تو سرکار علیہ السلام نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے شریعت کے مطابق اور اپنی شرمگاہ کی کیا کرے؟ شریعت کے مطابق حفاظت کرے، اضمن لہ الجنہ، فرمایا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں اس کو جنت دوں گا۔ تو یہ جملہ تبھی بولا جا سکتا ہے نا جب رب نے اپنی جنت کا مالک ہی مصطفیٰ کریم کو بنا دیا ہو۔ اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت کے مالک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جس کو چاہیں گے عطا فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے دوزخ میں جانے دیں گے۔ مرضی قیامت کے دن سرکار کی ہی چلے گی۔ اگر کسی بھائی کو اعتراض ہو، وہ بخاری اور مسلم میں مقام محمود پہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا مطالعہ کرے، اس کو مین مان یہی ملے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے مالک مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے ہی روایت کیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوى بها في جہنم، رواہ البخاری۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان العبد، کوئی ایک شخص ہو مسلم، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلم، کیونکہ العبد فرمایا نا، خاص عبد، ان عبدن نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہو، بھلے وہ بے ایمان ہو، مشرک ہو، گستاخ ہو، کوئی ہو، نہ، فرمایا ان العبد، مسلم عبد کی بات ہو رہی ہے۔ الف لام داخل کر کے عبد کو خاص کر دیا ہے، نکرہ سے معرفہ کی طرف لوٹا دیا ہے۔ فرمایا عبد سے مراد کون ہے یہاں؟ مسلم۔ فرمایا کوئی عبد جو مسلم ہوتا ہے لا یتکلم بالکلمہ، وہ بس اوقات ایک کلمہ بولتا ہے، اپنی زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے، من رضوان اللہ، اس کلمے میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے، اس جملے کے بولنے میں رب کی رضا کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ فرمایا لا یلقی لہا بالا، اور یہ بولنے والا اس کلمے کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہا ہوتا، اس جملے کو اس کے ہاں کوئی اہمیت بھی حاصل، لیکن اس کلمے کی رب کے ہاں اتنا عزت ہے، یرفع اللہ بہا درجات، رب اس بندے کے جنت میں کئی درجات بلند فرما دیتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے، جس کی وہ بندہ کوئی ویلیو جانتا ہی، کوئی مقام اور رتبہ جانتا ہی، اس کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا رب اس کی برکت سے اس بندے کے کیا بلند فرماتا ہے؟ کہاں بلند فرماتا ہے؟ بولے نا یار، آپ تو رمضان شریف نہیں ہیں، پہلے تو آپ جمعے پہ روزے کے ساتھ ہوتے تھے، اونچی بولیں، کہاں درجات بلند ہوتے ہیں؟ جنت میں، حالانکہ بندہ اس کلمے کو کوئی خاصی اہمیت بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ اگلی بات، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ، اور بس اوقات مسلم کوئی جملہ بولتا ہے من سخط اللہ، جس جملے میں رب کی ناراضگی پوشیدہ ہوتی ہے، جس جملے میں رب کی کیا پوشیدہ ہوتی ہے؟ ناراضی، لا یلقی لہا بالا، اور اس مسلم کے نزدیک اس جملے کی کوئی خاصی ویلیو بھی کہ یار اس کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے گا، مجھے جہنم میں جانا ہوگا، بالکل کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس کو۔ سرکار نے فرمایا میرا رب اس کی وجہ سے یہوا بہا فی جہنم، اس بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایک کلمے کی وجہ سے۔ اب غور کریں،
یہ زبان کا لوتھڑا ہے، ایک جملے کی وجہ سے بندہ کہاں جا پہنچا۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سیاہ میں موجود ہے، سرکار علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا صحابہ میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے رب نے بہت سارے عضو اور اعضاء دیے ہیں، آپ ان میں سے میرے رب کی ناراضگی کے اعتبار سے کس عضو پر سب سے زیادہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا عضو ہے جس کی وجہ سے رب سب سے زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اخذ بلسانی، سرکار علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے ید اللہ والے ہاتھوں سے اپنی مبارک اس زبان کو سرکار نے پکڑا کہ جو زبان اتنی مقدس ہے کہ زبان سرکار کی ہوتی ہے، جو جملے نکلتے ہیں وہ رب عز و جل کے ہوتے ہیں، گویا سرکار کی زبان سے رب بولتا ہے۔ سرکار نے فوراً اپنی اس مبارک زبان کو پکڑا اور بتایا، ایسا بھی رسول، یہ وہ عضو ہے جس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے اپنی امت پہ، کہ اس کی وجہ سے رب سب سے زیادہ بندوں سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ عجیب بات ہے، چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، میں آپ کو اس کی چند مثالیں دوں گا۔ ایک شخص بالکل پکا موحد ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ میرا رب ذات و صفات میں یکتا ہے، رب کا کوئی شریک۔ اب اس شخص نے اپنی اس زبان سے ایک کلمہ بولا، اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ ہے، اور آج کل یہ کثرت سے بولا بھی جاتا ہے، اس لیے اسی کلمے کی مثال دینے چلا ہوں، اور جس کی یہ لوگ پرواہ، جس نے سرکار نے فرمایا نہیں کرتے، سٹیجوں پہ بیٹھ کے قرآن ہاتھوں میں پکڑ کر، اور بعض بے ایمان تو قرآن کو سر پہ رکھ کے یہ کہتے ہوئے آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، اور اگر نہیں سن سکے تو انٹرنیٹ کے ذریعے ان بے ایمانوں کو سننا جا سکتا ہے۔ کیا جملہ بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مطلقاً علم غیب نہیں ہے، حتیٰ کہ دیوار کے پیچھے بھی آپ کو کسی چیز کا پتہ۔ اب ان بے ایمانوں کے نزدیک اس جملے کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں، لیکن قرآن شریف کی روشنی میں، احادیث کو بھی رہنے دیں، قرآن مقدس کی روشنی میں ایسا جملہ بولنے والا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کس کتاب کی روشنی میں؟ قرآن پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب اس بے ایمان کو اس جملے کی کوئی پرواہ نہیں جو سرکار نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، ایک جملہ بولے گا، اس کے اس جملے کا کوئی مقام بھی، کہ یار اس کی وجہ سے رب کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اب اس جملے کی مثال میں نے آپ کو کئی جملوں میں سے ایک جملہ سامنے رکھا۔ آج کل اسٹیجوں پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ یار بولے تو صحیح، آپ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، جو گستاخ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان تو مر جائے گا۔ ایک طرف کوئی کہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے کوئی شخص کہے، اور یہی مثال میرے تمام اہل سنت کے افراد کی ہے، صرف اکیلے بندے کی نہیں۔ کوئی کہے نا یہ جملہ بول، بندہ پوچھے کون سا، کہ کہے کہ سرکار کو مطلقاً ذرے کا علم غیب بھی نہیں تھا ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے، تو جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا گردن اڑانی ہے تو اڑا دے، یہ گستاخی مجھ سے ہوتی، گردن اڑ جائے گی تو کیا ہوگا، زندگی ختم ہوگی، جس نے ویسے ختم ہونا ہے۔ اگر سرکار علیہ السلام کی شان بلند کرنے میں کسی کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اس سے بڑا شہید کہاں سے حملہ ہے؟ یہ شہید اعظم ہے، وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے گا، لیکن یہ جملہ مسلمان کبھی، لیکن جو ہے ہی بے ایمان، جس کے نظیر سرکار علیہ السلام ہے ہی اس جیسے، اس بے ایمان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ سٹیجوں پہ بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہے، اس قرآن کی قسم ہے، معاذ اللہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مطلقاً علم غیب
زندگی رہی تو شاید ہمارا کلام اگلے جمعۃ المبارک سے علم غیب کے متعلقہ شروع ہو. ہم جو کہہ رہے ہیں اگلے جمعہ پہ قرآن سے ثابت کر دیں گے کہ قرآن کو اس بے ایمان نے جھٹلا دیا ہے جو کہتا ہے نبی علیہ السلام کو سرے سے علم غیب ہے ہی. اس نے کس کتاب کو جھٹلایا؟ یار بولیں تو صحیح. کہ جب آپ بولتے نہیں ہیں ہمارے دل میں پھر کھٹکے اٹھتے ہیں. جب کھٹکوں کی تفصیل کرتے ہیں آپ ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں بولتے؟ کوئی رشتہ داری ہے ان سے؟ کیوں نہیں بولتے کہ ان کے عقائد کے ساتھ آپ مشترک ہیں؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے عقیدے پہ جس عقیدے میں سرکار علیہ السلام کی شان میں کیا کی جاتی ہو. تو جو شخص یہ جملہ بولتا ہے بتائیے قرآن کو جھٹلایا کہ نہ جھٹلایا؟ میں اگلے جمعہ پہ پورا جمعہ انشاءاللہ الرحمن سرکار کے فیضان سے پورا جمعہ عرض کروں گا صرف قرآن شریف سے دلائل دیتے ہوئے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ علم غیب کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے اور ایسا مالک ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں میں بھی غیب کو تقسیم کرتا رہتا ہے. غور کریں ہم کس درجے کے ایماندار ہیں. ہمارے سامنے وہ بھونکتے ہیں سرکار علیہ السلام کو. ہم انہی بے ایمانوں کے جنازوں میں ہماری شرکت ہے. بڑے بڑے دعوے کرنے والے میں اپنے محلے سے بعض لوگوں کو جانتا ہوں جو آگے پیچھے کلام کرنے سے رکتے نہیں ان بے ایمانوں کے بارے میں. جب ایسا کوئی گستاخ مر جائے تو سب سے آگے وہی نظر آتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر تمہارا واقعی مخلص و عقیدہ ہوتا تو تم اس کی رشتہ داری کو کبھی نہ دیکھتے. یہ نہ دیکھتے کہ ہمارا ہمسایہ تھا, یہ ہمارا فلاں بلا لگتا تھا. جو سرکار کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں. یہ یاد رکھیں. ورنہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ابو جہل نے سرکار کے ساتھ کیا دشمنی رکھی تھی؟ سرکار کا مال مارا تھا؟ بولیں تو صحیح. ابو جہل نے سرکار کے مربوں پہ کوئی قبضہ کیا تھا؟ چلو آپ کہیں گے ابو جہل تو بڑی دور کا بندہ ہے کیونکہ یہ سرکار کا چچا نہیں ہے. یاد رکھیں بعض لوگ بولتے ہیں ابو جہل سرکار کے چچے ہیں, یہ جھوٹ ہے. ابو جہل سرکار کا حقیقی چچا ہے ہی نہیں. ابو جہل البتہ قریشی خاندان کا بندہ ہے, قریشی خاندان کا بندہ ہے. حضور کا ایک قریبی چچا ہے, قریبی, جس کا نام ابو لہب ہے. جس کا نام کیا ہے؟ بتائیے ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ وہ سرکار کے مربے مارے تھے؟ کوئی بندہ قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائے نا. کیا بیماری تھی ابو لہب میں؟ فقط ایک. کون سی؟ کہ وہ سرکار کی وہ عزت کرنے کو تیار ہی نہیں تھا جو رب نے سرکار کو عطا فرمائی. بس باقی سب کچھ ماننے کو تیار تھا, سرکار کی شان ماننے کو تیار نہیں تھا. غور کریں ابو لہب سرکار کو دیکھتا بھی تھا. ابو لہب سرکار کے قبیلے کا بھی ہے. ابو لہب سرکار دو جہاں علیہ السلام کے والد محترم کا حقیقی بھائی بھی ہے. ابو لہب سرکار علیہ السلام کا حقیقی چچا بھی ہے. لیکن صرف سرکار سے وہ نسبت نہ جوڑی جو نسبت جوڑنے کا کیا تھا اسلام میں حکم تھا. رب نے اس کی مذمت پہ پوری قرآن میں ایک سورت نازل کی کہ نہ کی؟ تو معلوم ہو گیا رشتہ داری خون کی نہیں چلتی. اللہ کی بارگاہ میں رشتہ داری صرف سرکار کی نسبت سے چلتی ہے. جو سرکار کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے, وہ ہمارا کیا ہے؟ بھلے وہ ہمارا خون اعتبار سے کچھ بھی نہ لگتا ہو. فاروق اعظم کا نام تو سنا ہوگا کہ نہیں؟ اسلام کے کتنے بڑے جرنیل ہیں. بخاری کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا اے عمر جس راستے سے آپ گزرتے ہیں نا آپ کا روب اتنا ہے, دبدبا اتنا ہے, اے عمر شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. شیطان جن کے دبدبے سے راستے چھوڑ جائے ان کی کوئی ویلیو تھی تو راستہ چھوڑ جاتا تھا نا. سرکار نے بڑی حکیمانہ کلام فرمایا اس میں.
سرکار کا تو ہر حکم حکیمانہ ہوتا ہے. اشارتاً بتایا جس راستے سے آپ چلتے ہیں شیطان اس، اور میں اسی سے اشارتاً عرض کرنے چلا جس محفل میں فاروق اعظم کا نام ہے تو بے ایمان اس سے نکل جاتے ہیں. بے ایمان اس سے، فاروق اعظم کے نام سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور شیطان کے چیلے بھی بھاگتے ہیں، اور شیطان کے چیلے بھی بھاگتے ہیں. اتنا بڑا صحابی رسول اجلہ صحابہ میں اور خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پہ سرکار علیہ السلام کے جانشین ہیں. ادھر دیکھیں حضرت سیدنا بلال حبشی کو، یہ کتنا امیر بندہ ہے. مکے کا گورنر تھا؟ نہیں، مکے کا گورنر بے ایمان ابو جہل تھا. بلال حبشی تو آزاد بھی نہیں ہے. بلال حبشی حبشہ کا ایک غلام ہے، آزاد بندے بھی نہیں، آپ غلام تھے. شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کے آزاد کر دیا. آپ کو خرید کے، ایک غلام، اور نہ قریشی ہے، نہ بنو ہاشم سے ہے، نہ عربستان کا ہے، نہ مکے کا رہائشی بلکہ حبشہ کا. فاروق اعظم جب بھی انہیں بلاتے پتہ ہے کون سے جملے بولتے؟ فرماتے سیدنا بلال خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین والمسلمین، امام المشارق والمغارب، شہنشاہ عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی بلال کو بلاتے تو کیا جملے بولتے؟ سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال، اے ہمارے سردار بلال. آخر فاروق اعظم نے کون سی نسبت کو جوڑا ہوا تھا؟ کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں بلال کا فاروق اعظم سے. کون سا رشتہ جوڑا ہوا تھا؟ بولیں تو صحیح. سرکار کی نسبت والا. ادھر ایک غلام ہے، فاروق اعظم جیسے اجلہ لوگ، اتنے بڑے امام خلیفہ وقت، اس غلام کو سیدنا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے سردار، ہماری یہ بات تو سنیے گا. اور ادھر ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے مکہ مکرمہ کے رئیس زادے اور سرکار کی قوم کے، سرکار کے قریبی رشتہ دار ابو لہب. فاروق اعظم نے ان بے ایمانوں کے سامنے تلوار نکالی ہوئی تھی. ان کو کبھی سیدنا نہ کہا، ان کو کبھی اپنا آقا سردار مولا. تو پتہ چلا کہ اسلام کی روشنی میں جس رشتے کا لحاظ ہے وہ نسبت مصطفیٰ والا رشتہ ہے. خواہ وہ کسی علاقے کا ہو سرکار کا غلام، وہ ہمارا امام ہوتا ہے. اور ہوں ابا جی، اور سرکار کے کیا بن جائیں؟ بولنے تو صحیح یار. سرکار کی شان میں بکنے والے ہو جائیں تو اس بے ایمان ابے کی کوئی عزت نہیں ہے اسلام کی روشنی میں، خواہ وہ کسی کا ابا ہی ہو. باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المجادلہ آیت نمبر 22، تفسیر روح البیان، تفسیر المعانی، آپ دیکھیں اس کا شان نزول پڑھیں آپ کہ یہ آیت کیوں آئی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم. رب فرما رہے محبوب لا تجد قوما، آپ ایسے مسلمان نہیں پائیں گے کبھی بھی، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو بھی مانتے ہوں اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایسے مسلمان آپ نہیں پائیں گے کہ جو محبت کریں اس شخص سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو دشمنی اختیار کیے ہوئے اللہ سے یا اللہ کے، ایمان والا اس سے کبھی محبت. یا اللہ اگرچہ ہمارے ابا جان بھی ہوں، اللہ نے سب سے پہلے ذکر ابے کا کیا، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ گستاخ رسول اس مومن کا والد ہی کیوں نہ ہو. اس مومن کا کون سے پارے سے پیدا ہوں؟